بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ٹی وی چینل پر انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں یک طرفہ پروگرام، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسلامی نظریاتی کونسل کو نوٹس۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اکرام، 26 اگست کو انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی اکیڈمی بھی اسی دن سے سیل ہے۔ اب ناظرین اکرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے فالورز ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں تو اس بات کی سمجھ بھی آتی ہے، مگر ناظرین اکرام خود کو اینکر اور صحافی کہنے والے کس طرح یک طرفہ پروگرام کر سکتے ہیں؟ پہلے ارشاد بھٹی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں یک طرفہ پروگرام کرتے رہے ہیں، اور 2 دن پہلے سینئر صحافی اور اینکر شاہزیب خانزادہ صاحب نے بھی ایک پروگرام کیا ہے، اور ناظرین اکرام اس پروگرام میں شاہزیب خانزادہ نے صرف انہی علماء کرام کو مدعو کیا تھا جو انجینئر صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اگر اینکر صاحب واقعی ہی اس معاملے پر کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ جن علماء کرام نے انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ دیا ہے یا رائے دی ہے، ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ بھی اپنے موقف کو پیش کر سکے؟ ناظرین کرام، جب بھی کوئی صحافی یا اینکر کسی معاملے پر بات کرتا ہے تو اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ دونوں اطراف سے لوگ بلائے جائیں اور دونوں اطراف کے لوگ اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو سکے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حساس معاملے پر صرف انہی علماء کرام کو بلائیں جو انجینئر صاحب کے حق میں باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے حق میں تو صرف 6 سے 7 علماء کرام نے بات کی ہے، جبکہ دوسری جانب سینکڑوں علماء کرام نے انجینئر صاحب کے خلاف یا تو فتویٰ دیا ہے یا ان کے خلاف رائے دی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب شاہزیب خانزادہ صاحب نے اس حساس معاملے پر ایک پروگرام کیا ہے تو دوسری جانب کا موقف انہوں نے اپنے پروگرام میں پیش نہیں کیا؟ اور یہاں پر شاہزیب خانزادہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے علماء کرام سے یہ تو پوچھا، اور بار بار علماء کرام کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ کسی کفر کو نقل کرنے سے یا بیان کرنے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ میں جو الفاظ انجینئر محمد علی مرزا نے ادا کیے تھے وہ انجینئر صاحب نے کہاں سے نقل کیے؟ کیا شاہزیب خانزادہ صاحب جن علماء کرام کو آپ نے مدعو کیا تھا ان میں سے کسی نے بھی یہ بات کی کہ آخر جو الفاظ انجینئر صاحب نے ایک کمیونٹی کے ساتھ منسوب کر کے ادا کیے ہیں، آخر ان الفاظ کو انجینئر صاحب نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس حوالے سے اپنے پروگرام میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے یا ان کے کسی بندے کو نہیں لیا کہ وہ بھی اپنا موقف بیان کر سکے؟ شاہزیب خانزادہ صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ ایک جانب تو صرف 6 سے 7 لوگوں نے انجینئر صاحب کے حق میں بات کی ہے، اور دوسری جانب سینکڑوں علماء کرام اور مفتیان کرام نے انجینئر مرزا کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے پروگرام میں یک طرفہ بات کی ہے اور عوام کو دونوں طرف کا موقف سنانے کا موقع نہیں دیا؟ ناظرین کرام، صحافت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی ایک معاملے پر بات کریں اور اس معاملے پر صرف انہی لوگوں کا موقف پیش کریں جو اس حوالے سے ان صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں۔
اگر شاہ زیب خاندان صاحب آپ نے ایک طرف ان 7 علماء کرام کو بلایا ہوا تھا جو انجینئر صاحب کے حق میں بات کر رہے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ دوسری جانب سے آپ نے کوئی 2 علماء کرام بھی نہیں بلائے کہ وہ بھی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ سکے؟ اسی حوالے سے انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ کسی شخص نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی تھی کہ اسلامی نظارتی کونسل نے جو انجینئر صاحب کے معاملے پر رائے دی ہے تو انہوں نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظارتی کونسل کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور اسی طرح سائبر کرائم ایجنسی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس حوالے سے اسلامی نظارتی کونسل اپنا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراتی ہے تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا موقف سامنے آتا ہے۔ مگر ناظرین کرام، انجینئر صاحب کے فالورز تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب چند دنوں بعد رہا ہونے والے ہیں، مگر تقریباً 6 ہفتے ہو گئے ہیں، نہ ہی انجینئر صاحب کو ریلیف ملا ہے اور نہ ہی ان کو ضمانت ملی ہے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا بھی موقف سامنے آیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنے موقف میں یہی بات کی ہے کہ سارے معاملے کو پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت حل ہونا چاہیے اور اس کیس میں سارے قانونی اور آئینی معاملات کو دیکھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں اور کس طرح انجینئر صاحب کا کیس آگے بڑھتا ہے۔ مگر ناظرین کرام، جس طرح ایک اینکر نے یک طرفہ پروگرام پیش کیا ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ اگر شاہ زیب خاندان صاحب اس حساس معاملے پر بات کرنا چاہتے تھے تو ان کا کام بنتا تھا کہ ان علماء کرام کو بھی مدعو کیا جائے جو انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں یا رائے دے چکے ہیں۔ آپ یک طرفہ موقف پیش کر کے آخر کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔